دعائے قنوت، عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں تو عشاء کے اندر 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، عشاء کے اندر 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، تو 3 وتروں کی جو تیسری رکعت ہے اس کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ 2 رکعت ہم نے پڑھ لی ہے، ہم جب تیسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ یعنی کہ الحمد شریف پڑھنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ جو وہ سورت ملانی ہوتی ہے۔ سورت ملانے کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، پھر ناک کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، تو پھر ہم نے کیا پڑھنی ہوتی ہے، دعائے قنوت پڑھنی ہوتی ہے۔ دعائے قنوت جن کو آتی ہے شاباش ہے، اچھی بات ہے، اور جن کو ابھی تک یاد نہیں ہے تو وہ دعائے قنوت جو ہے وہ یاد کریں، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا جو ہے وہ واجب ہے۔ تو دعائے قنوت پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابك ان عذابك بالکفار ملحق۔ یہ کیا ہے؟ دعائے قنوت ہے۔ تو وتروں کی تیسری رکعت میں یہ دعائے قنوت پڑھ جاتی ہے، پھر جیسے دعائے قنوت ختم کرتے ہیں پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جاؤ چلے جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو قنوت جو ہے وہ یاد کرنی ہے، اور اس کو وتروں کے اندر پڑھتے ہیں، اس کا پڑھنا جو ہے واجب ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر دعائے قنوت بھول گئے، دعائے قنوت بھول کر نہیں پڑھی اور رکوع کے اندر چلے گئے اور سجدہ وغیرہ کر لیا، تو پھر آخر میں جا کر سجدہ سہو کرنا ہوتا ہے، پھر جا کر نماز جو ہے وہ درست ہوگی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے دعائے قنوت کا جو ہے وہ یاد کرنا چاہیے۔ پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے پہلا کلمہ۔ دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تیسرا کلمہ تمجید، تمجید معنی بزرگی بیان کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چوتھا کلمہ توحید، توحید معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ توحید کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ پانچواں کلمہ استغفار، استغفار معنی توبہ کرنا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چھٹا کلمہ ردی کفر، ردی کفر معنی کفر کو توڑنا، کفر کو چھوڑنا، کفر کو رد کرنا، یہ تمام اس کے معنی آتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ کیا تھے؟ 6 کلمے۔ اگر یہ ایمانی مفصل، ایمان مفصل، ایمانیات 2 ایمانیات ہے، ایمان مفصل ایک کا نام، ایک کا نام کیا ہے؟ ایمان مجمل۔ ایمان مفصل اور ایمان مجمل، اس کا تلفظ صحیح آنا چاہیے۔ کوئی مفصل کہتے ہیں، کچھ کس طرح کہتے ہیں، اس طرح کچھ مجمل کہتے ہیں، کوئی مجمل کہتے ہیں، مجمل کہتے ہیں۔ تو ایمان مفصل لفظ کیا ہے؟ ایمان مفصل۔ ایمان مفصل کیا ہے؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان مفصل۔
ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. یہ کیا ہے؟ ایمان مجمل. سمجھ آ گئی بات یہاں تک؟